حسين صلى الله عليك يا حسين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین محترم سلام علیکم. اصحاب امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا کی مختصر زندگی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور امیر المؤمنین کے سپہ سالار کا تذکرہ ہے. ان کا نام جندب ابن حجیر خولانی کندی. جناب جندب ابن حجیر خولانی کندی کا سلسلہ نسب اس طریقے سے ہے. جناب جندب ابن حجیر ابن جندب ابن زہیر ابن حارث ابن کبیر ابن جشم ابن حجیر کندی خولانی. آپ کے والد کا متعدد طریقے سے نام استنساخ کی وجہ سے لکھا جاتا ہے. کہیں پر حجیر لکھا ہے، کہیں پر حجر لکھا ہے، کہیں پر حجر لکھا ہے اور کہیں پر مجیر بھی لکھا ہے. آپ کے والد بھی صحابی امیر المؤمنین علیہ السلام میں سے تھے کہ جن کو امیر شام نے ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بہانہ بنا کر اور امام علی علیہ السلام کی محبت کے جرم میں قتل کرتے ہیں. جناب حجر صحابی امیر المؤمنین کا مزار مدفن شام کے مرج عذرا میں واقع ہے. اس کو منتہی الاعمال بھی لکھتے ہیں. یہ نظریہ کہ جناب جندب کے والد حجیر یا حجر کرب و بلا میں تھے اور کرب و بلا میں آپ شہید ہو گئے، ہمیں لگتا ہے یہ نظریہ ضعیف ہے، چونکہ کربلا سے پہلے ہی امیر شام کے حکم سے آپ کو قتل کر ڈالا گیا. لیکن یہ نظریہ کہ حجیر کربلا میں تھے یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے اس طریقے سے، اس لیے کہ جناب جندب کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی حجیر تھا. انہوں نے اپنے والد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا اور ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ کرب و بلا میں موجود تھے. آپ کوفے کے رہنے والے تھے اور آپ کو عثمان خلیفہ سوم نے کوفہ سے شام میں منتقل کیا تھا. جناب جندب کے دادا ان کا نام بھی جندب تھا، چونکہ آپ کے والد نے آپ کا نام اپنے والد کے اوپر رکھا تھا، لہٰذا آپ کے جو دادا ہیں جناب جندب وہ بہت ہی مشہور اور معروف امیر المؤمنین کے وفادار اصحاب میں سے ہوا کرتے تھے، چونکہ یہ گھرانہ محب اہل بیت میں سے تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے جد محترم جناب جندب بھی جنگ صفین میں امیر المؤمنین کے ہم رکاب رہے اور جنگ صفین میں جناب جندب شہید ہو گئے. آپ شجاعت میں بہت ہی مشہور اور معروف تھے. جب جنگ جمل میں آپ حاضر ہوئے تو جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کے ہم رکاب میں 2 ستون اور 2 اسد 2 شیر بہت ہی مشہور اور معروف تھے، جن سے عرب کے بہادر لشکر بھی ڈر جایا کرتے تھے. لہٰذا جب جنگ جمل میں آپ کے چہرے کو امیر المؤمنین کے ساتھ لوگوں نے دیکھا تو ایک مرتبہ
جمل کے لشکر سے نکل کر ایک شخص نے آواز دی کہ یاد رکھو علی کے لشکر میں 2 شیر موجود ہے جو تمام فوج کو ادھیڑ سکتا ہے، تہس نہس کر سکتا ہے، لہذا ان دونوں شیروں سے بچ کے رہنا، ان کے مقابلے کوئی نہ آنا ورنہ وہ فرار بھی نہیں کر پائے گا۔ اور وہ 2 شیر تھے جناب جندب ابن زہیر یعنی جناب جندب کے دادا، اور جو دوسرے شیر تھے وہ جناب مالک کے اشتر۔ جناب جندب کے دادا جندب کو بھی خلیفہ سوم نے کوفے سے آپ کو شام بدر کر دیا تھا۔ جناب جندب شہید کرب و بلا کا جو قبیلہ ہے وہ قبیلہ عرب کا معروف قبیلہ خولان تھا۔ قبیلہ خولان کہلان کا شاخہ ہے جو قحطانی عرب سے تھے اور عرب کے دکھنی علاقے میں آباد تھا یہ قبیلہ، لہذا آپ اصالتاً یمنی نسل سے ہیں۔ آپ کی شخصیت اور آپ کی فضیلت کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ آپ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صحابی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں سے تھے۔ آپ انصار امام حسین اور شہید کرب و بلا میں سے تھے۔ آپ جنگ صفین میں قبیلہ کندہ اور قبیلہ ازد کے سپہ سالار امیر المؤمنین کے حکم سے معین ہوئے، لہذا آپ کا درجہ امیر المؤمنین اور اہل بیت کے یہاں بہت ہی عظیم تھا، کیونکہ آپ کوفے کے مشہور شیعہ میں سے تھے اور اسی طریقے سے کوفے کی بزرگ ہستیوں میں سے اور بزرگ شخصیتوں میں سے آپ کو شمار کیا جاتا تھا۔ آپ امیر المؤمنین کے دعات میں سے تھے، یعنی امیر المؤمنین کی ولایت اور امامت کے لیے آپ لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ آپ نے بہت ہی اپنی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے خدمات انجام دی۔ آپ جنگ جمل میں بھی موجود رہے اور امیر المؤمنین کے رکاب میں آپ نے جہاد کیا۔ کہا گیا ہے کہ آپ شہید کے والد بھی ہیں اور یہ افتخار آپ کو نصیب ہوتا ہے کہ کرب و بلا میں ایک روایت کے مطابق کہ آپ کے جوان بیٹے جناب حجیر موجود تھے اور وہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ شہید ابن شہید ہیں، فرزند شہید ہیں، لہذا آپ کو تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ آپ کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے عشق اور محبت سے آ کر ملحق ہوئے، لہذا جب آپ نے حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور جناب مسلم کا ساتھ دیا، لیکن جب بیعت کرنے والے ایک ایک کر کے حضرت مسلم کو کوفہ میں تنہا چھوڑتے ہیں اور پھر آخرکار حضرت مسلم شہید ہو جاتے ہیں، اس غمگین خبر کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے آپ مأمور ہوئے، لہذا آپ کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کے محاصروں کو اور جاسوسوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے آپ کوفے سے خارج ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی تلاش میں آپ نکلے۔ کوفے سے نکل کر آپ لشکر حر کے امام سے ملاقات سے پہلے ایک منزل ہے کہ جس کا متعدد نام ذکر کیا جاتا ہے، حاجر بھی کہا گیا اور بطن العقابہ بھی کہا گیا اور بطن رما بھی کہا گیا۔ آپ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بارے میں بھی متعدد طریقے سے تاریخ میں ذکر ملتا ہے، یہاں تک کہ تاریخ میں ابن عساکر نے لکھا ہے کہ جناب جندب جنگ صفین میں ہی اپنے والد کے ہمراہ شہید ہو گئے تھے اور کربلا میں نہیں پہنچ پائے تھے، لیکن متعدد کتابوں میں اور موثق روایت میں ہے کہ نہیں، آپ کرب و بلا میں موجود تھے اور جنگ صفین میں جو شہید ہوئے تھے
وہ آپ کے والد محترم تھے یعنی جناب حجیر، لہٰذا آپ کرب و بلا میں تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام کے اصحاب اور انصار میں موجود تھے۔ یہ بزرگ صحابی رسول اکرم ڈھارس بنے دوسرے اصحاب کے لیے۔ آپ شب عاشور میں عبادت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ، اور صبح عاشور حملہ اولا میں عمر سعد کے لشکر کے حملے سے جہاں تیروں کی بارش تھی، نیزوں کی بارش تھی، تلوار کے حملے تھے، آپ شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں اور حسین ابن علی علیہ السلام کے راہ میں اور مشن میں قربان ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے بھی کرب و بلا میں آپ کے ساتھ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر زیارت رجبیہ میں اور زیارت ناحیہ میں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف بھی سلام بھیجتے ہیں۔ السلام علی جندب ابن حجیر یا حجر خولانی، آپ کے اوپر ہمارا سلام ہو، لاکھوں درود ہو آپ کے اوپر۔